مسجد نہیں لائے تھے تو پورا دنیا اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا. اندھکار ناشر یعنی پوری دنیا کے اندر ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ آپ بتا ہی نہیں سکتے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، بلکہ ایک گھروں کے اندر ہری گھٹی لگا دیا کرتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں کھانے ہوں، جو آنا چاہے وہ آئے. یہ عرب کی ایسی حالت تھی، ایسا روز جاتا تھا، عورتوں کے مقام پر ایسی بہر کی کیوں کیا سمجھ جاتی تھی. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کے مقام کو کعبہ کے برابر مقام بنا دیا. یہ مقام رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی. جو ساری کائنات کا نبی صرف کوئی انسان یہ کہے کہ صرف مسلمانوں کا نبی ہے، یا کوئی انسان یہ کہے کہ صرف کرسچن کا نبی ہے، کوئی انسان یہ کہے کہ صرف ہندوؤں کا نبی ہے، کوئی انسان یہ کہے کہ عیسائیوں کا نبی ہے، کوئی یہ کہے کہ نصرانیوں کا نبی ہے، بلکہ کائنات کا خالق یہ کہتا ہے کہ میں نے جس نبی کو بھیجا، آخری میں جس پیغمبر کو بھیجا، جس پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ کائنات کا آخری مسجد اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ خیرات، یہ خصوصیت صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی گئی. اتنی خصوصیات کے حامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کعبہ اللہ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 360 رکھے جاتے تھے. کتنے وہ کعبہ کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 360 بت رکھے جاتے تھے، اور ہر ایک کی بت کی پوجا کی جاتی تھی. تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے کاندھے میں دے کر ایک ایک بت کو گراتے گئے اور کہتے گئے زہر الحق و زہر الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل کو مٹنے والا ہی ہے، اور باطل ہمیشہ مٹتا ہی رہے گا. میرے دوستو، یہ اقرار کس نے آیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرب کے اندر ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ جو ایسے کھیلے جاتے تھے جیسے کوئی آدمی ایک گھر لگا دی، وہ گھر ہار گئے تو ایک بیوی کو لگا دی، اگر وہ بیوی جو ہے ہار گئے ایک نوجوان نبی دلہا کو اس کو بھی جو لگا دی. یہ عرب کا ایسا حال تھا. اور آگے آپ کو بتاتا چلو کہ عرب کا ماحول اتنا خراب تھا کہ آج ہم اور آپ جیسے تھمس اور کولا کی بوتل پیتے ہیں، ایسے وہاں شراب پیے جاتے تھے. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابند لگایا تو تمام کے تمام بٹوں کو توڑ دیا، اور ایسے لگ رہے تھے کہ کوئی نہر جاری ہو گیا ہو. مکہ کی گلیوں کے اندر ایسی نہر جاری ہو گئی تھی شراب کی. یہ کس کی خصوصیت تھی؟ یہ کس کی خاصیت تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ تمام خصوصیات کے اگر کوئی حامل ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے میرے دوستو، ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام انسانوں کی تعریف کرتے انسان تھک سکتا ہے، تمام کتابیں پڑھ کر آپ تھک سکتے ہیں، لیکن جس کلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا اس کلام سے کوئی انسان تھک نہیں سکتا. یہ کلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حامل ہے. یہ تمام خصوصیات کا حامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے مہینے کا انتخاب کیا، شہر کا انتخاب کیا، ملک کا انتخاب کیا، دین کا انتخاب کیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے، کہ جس کی ذات اکرامی کا کیا کہنا کہ وہ آئے تو آتے چلے گئے، وہ پیدا کو کرتے چلے گئے، وہ آیا تو آتے چلے گئے. بلے کائنات کا امام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتا ہی رہے گا، سنا وہ سنتا ہی رہے گا. بلکہ کائنات کا امام ایسے پاگل اور انسان کہ جس نے اس کو دیکھا وہ دیکھا نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. سبحان اللہ. یہ خصوصیت، یہ خاصیت کے حامل صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ.
میرے دوستوں، ہم سے ہم اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں اتنی ہی اپنے لفظوں سے جتنی محبت ہے اپنے جان دینے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا، کوئی بھی مسلمان ہو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیچڑ گزرا جائے اور ہم خاموش رہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذرہ برابر کوئی انسان کیچڑ گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو تمام ہمارے مسلمین کھڑا ہو کر یہ جواب دیتا ہے کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آگ آنے کو ہم ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف ذکر قرآن کو بلند نہیں کیا، آپ آئیے دنیا کے تمام دھارمک کتابوں کو لیجیے اور پڑھیے، اس کو دیکھیں تو تمام کتابوں میں مہابھارت کی رامائن، تلسیداس، کبیرداس، ریگویل، اتھروید، مہابھارت، تمام کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر دیا۔ آسمانی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور، یہ تمام کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مبعوث کروا دیا۔ جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کروایا، ساتھ ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر کروایا۔ اگر اللہ کا نام ہے تو وہیں آپ دیکھیں گے تو ساتھ ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اگر اللہ کا نام ہے تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اگر اشہد ان محمد رسول اللہ ہے آپ دیکھیں گے تو وہاں اللہ کا نام ہے، ساتھ ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بلکہ پوری اذان کے اقامت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اسی لیے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اعلیٰ و ارفع مقام پر کر دیا۔